السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تہجد کے کتنے رکعات ہیں اور تہجد کی نماز کی کس طرح نیت کی جاتی ہے اور تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، تو اس حوالے سے میں آج بات کروں گا۔ سب سے پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ تہجد کی نماز سب سے افضل نماز ہے۔ فرائض کے بعد جو نوافل کا درجہ ہے وہ تہجد کی نماز ہے، یعنی ان نمازوں میں سب سے افضل نماز وہ وقتیہ نماز ہے، فرض نماز ہے، اور اس کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کر لو۔ اور اللہ رب العزت تین شخصوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ جب تین آدمیوں کو دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو رات کے وقت گرم بستر کو چھوڑ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، جب یہ آدمی اللہ رب العزت دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور اس طرح جب لوگ صفیں بناتے ہیں نماز کے لیے تو اس وقت بھی اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور تیسرا وہ کہ جب میدان جنگ میں جہاد کے لیے دشمنوں کے ساتھ مقابلے کے لیے صفیں بنائے جاتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ تہجد کی نماز اللہ سے قرب کا ایک ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور انسان کو جو بھی مشکل پیش آئے اور وہ تہجد کے وقت اٹھے اور اللہ سے جو بھی کچھ مانگے اللہ رب العزت ضرور عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت آخری آسمان پہ اترتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں، کوئی ہے معافی مانگنے والا، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا، تو اللہ رب العزت اس وقت خود آواز لگاتے ہیں اور اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو تہجد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ اب تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہتا ہے۔ دل میں ایک عزم ہو، ایک ارادہ ہو، یہ نیت ہے۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے بلکہ زبان سے کہنا یہ مستحب ہے۔ اگر دل ہی میں یہ نیت آ جائے تو پھر آپ کا یہ نیت ہو جاتا ہے اور آپ اس کے بعد نفل پڑھ سکتے ہو۔ تو نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اب تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جائے گی؟ اس طرح ہے کہ میں 2 رکعت تہجد کی نفل نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میں رکاب شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے نماز شروع کرنا ہے۔ اب نماز کس طرح پڑھنا ہے؟ اسی طرح پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت ملانا ہے، پھر اس کے بعد رکوع سجدہ، پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اس کے بعد دونوں سجدے اور دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملانی ہے، پھر رکوع سجدہ اور التحیات درود شریف، اور اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ یہ نماز ہے۔ اب تہجد کے کتنے رکعات ہے؟ کم از کم وہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے تہجد کی، یہ کم سے کم ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا، آپ تہجد کی نماز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے وہ ہے 12 رکعات۔ آپ 12 رکعات پڑھ لیں، اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو، 20 بھی پڑھ سکتے ہو، اور اس طرح 30 رکعات بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن 12 رکعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ تو 12 رکعات آپ پڑھ سکتے ہو، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہو، اور کم از کم وہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعات پڑھ لیں۔ تو تہجد کا میں نے آپ لوگوں کے سامنے طریقہ بھی بیان کر لیا اور نیت بھی میں نے بیان کر لی۔ اور تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تہجد کا وقت بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آخری پہر میں اٹھنا ضروری ہے کیونکہ اس وقت تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو یاد رکھنا، تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے، یعنی عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لیا تو اس کے بعد تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ سوئے اور 5 منٹ کے بعد آپ اٹھے تو پھر آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہو، اور اس طرح آپ جو ہے نا 11 بجے بھی پڑھ سکتے ہو، 12 بجے بھی پڑھ سکتے ہو تہجد کی نماز۔ لیکن بہتر وقت جو ہے وہ ہے آخری پہر، یعنی سحری کا وقت۔
سحری کے وقت اگر آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، اور اس وقت جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے، لیکن بہتر وقت وہ سحری کا وقت ہے کہ آپ سحری کے وقت تہجد کی نوافل پڑھ لیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص تہجد کی نماز معمول کے مطابق پڑھتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ وطر تہجد کے وقت پڑھ لے، یعنی تہجد کی نماز جب وہ مکمل کر لے تو اس کے بعد جو ہے نا وطر بھی آخری پہر میں پڑھ لے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے۔ لیکن یہ اس شخص کے لیے جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص تہجد کی نماز کے لیے اٹھ نہیں سکتا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد وطر کی نماز پڑھ لے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو تہجد کی نماز کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو چکی ہوگی۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تہجد کی اہمیت بھی بیان کر لی، نیت بھی، رکعات بھی، اور بہتر وقت کب ہے وہ بھی بیان کیا۔ تو مجھے خاص دعا میں یاد رکھنا، اللہ تعالی ہماری مشکلات کو ختم فرمائے۔